بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر سے آپ سب کا کلاس نمبر 76 میں خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ بھی مختصر سبق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی کلاس میں ہم نے ایک نئی بحث کو شروع کیا تھا۔ اس بحث کو جو شروع کیا گیا تھا اس کا نام ہے اسماء اشارہ۔ یہ مبنیات کی قسموں میں سے دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ضمیر کے سلسلے میں تھی، جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا۔ اب یہ دوسری قسم چل رہی ہے، اس کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اور یہ مبنی کیوں ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں کل وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جس طریقے سے حرف اپنے معنی کی تکمیل اور اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسم اشارہ بھی ایک دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے جس کو مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا دوستو، کل کی گفتگو میں اسماء اشارات کی جو تعداد تھی، اسماء اشارات کے جو الفاظ تھے وہ یہاں پہ لکھے گئے تھے، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہوں گے۔ لیکن دوستو، کل کی گفتگو میں ایک اہم ترین جو اسم اشارہ کا حصہ ہے، یا ہر سبق کا جو حصہ ہوا کرتا ہے، وہ اہم ترین پہلو ہوتا ہے، وہ ہے اس کی تعریف۔ کسی بھی چیز کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے، پھر کسی بھی چیز کو پڑھنے کا ارادہ کرنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی تعریف کو اور اس کے تعارف کو حاصل کریں۔ تو دوستو، یہ جو تعریف ہے، دراصل تعریف یہ پہچان کراتی ہے، شناخت کراتی ہے کسی چیز کی۔ کما حقہ شناخت کرانا یہ تعریف کا کام ہوتا ہے۔ لہذا دوستو، کل کی گفتگو کے بعد آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے یا اسماء اشارہ جو ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ تو دوستو، تعریف یہاں پہ لکھی گئی ہے، یہ دیکھیے الفاظ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اشارہ وہ اس میں مبنی ہے جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسماء اشارات ہوتے ہیں یا اس میں اشارہ ہوتا ہے، پہلے تو وہ مبنی ہوتا ہے کیونکہ مبنی کی قسم ہے، پھر مبنی کی دوسری قسم ہے۔ تو یہ بھی انتہائی اہم ترین قسم ہے۔ تو یہ چونکہ مبنی کی قسم ہے، اس لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے دوستو، بھائی اس میں اشارہ وہ اس میں مبنی ہے، کیونکہ مبنی کی قسم ہے تو مبنی کو یاد کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوستو، جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے مشار الیہ، یہ مشار الیہ یا مشار الیہ جو بھی کہیں، وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہوتا ہے اس میں اشارہ، پہلے تو وہ مبنی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ مشار الیہ جو چیز ہوتی ہے، جو لفظ ہوتا ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے وہ بنایا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے۔ تو ایسے اسم کو لفظ کو اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کل کہ اسماء اشارات مذکر کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بھئی ایک مذکر کے لیے اگر اشارہ کرنا مقصود ہو تو اس کو کس طریقے سے اشارہ کیا جائے اس کی طرف دوستو بتایا گیا تھا کہ وہ ہے ذا کا لفظ۔ پھر تثنیہ مذکر کے لیے دوستو ذانی اور ذینی کے دو الفاظ آپ کے سامنے آئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ہم آگے بڑھیں تو پھر وہ کل کے سبق میں یہ بھی تھا کہ جو اس میں اشارہ ہے وہ اگر ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر کون سے اسم سے اشارہ کریں، اس کا لفظ کیا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ تو دوستو اس کے مختلف الفاظ آئے تھے، تی ہے، دی ہے، تہی ہے، دہی ہے، یہ سب الفاظ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر دوستو جمع کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، بھئی اس میں اشارہ کے طور پر، اس کی بھی گفتگو کل مکمل ہو چکی ہے۔
دوستو یہاں پر ایک چیز ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے، خاص طور پہ اس میں اشارہ یہ جو ہوتا ہے زا، مثال کے طور پر یہ جو زا ہے، تو یہ زا کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے دیکھیے یہ تو ہو گیا، یہ دیکھیے زا کے پہلے یہ کیونکہ کل گفتگو ہو گئی کہ ہا یہ حرف تنبیہ ہے، مطلب ہائے تنبیہ ہے، تو اس کو زا سے پہلے اضافہ کر کے لایا جاتا ہے تو ہاذا بنتا ہے۔ کل کی گفتگو میں نے بطور خاص عرض کیا تھا دوستو کہ اصل میں اس میں اشارہ زا ہے، پھر اصل میں اس میں اشارہ زانی اور زینی ہے اور اولائی ہے، مگر اس سے پہلے کبھی ہا لایا جاتا ہے۔ ہا لانے کے بعد یہ متعین ہو جاتا ہے، مقرر ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ ہا والے جتنے بھی ہوں گے اسماء اشارہ، مطلب وہ اسماء اشارات جن کی تعداد کل آپ کے سامنے آ چکی، اس سے پہلے اگر ہا یعنی ہا تنبیہ والا وہ اگر اضافہ کیا جائے تو وہ سارے اسماء اشارات جن میں ابتدا میں ہا لگایا گیا ہے، ہا کو جوڑا گیا ہے، تو وہ سب کے سب اسماء اشارہ قریبہ کہلاتے ہیں، مطلب نزدیک کی طرف، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ مقرر ہو جاتے ہیں اور طے ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ ہاذا کا لفظ ہے، تو ہاذا کا لفظ جس میں ہا کا اضافہ آیا ہے تو یہ ہے قریب والا، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ایک مرد اگر قریب ہے، ایک مذکر قریب ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیے میں اس کے بازو میں لکھ رہا ہوں ہا کے ساتھ، یہ دیکھیے ہادی کا لفظ ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ ایک مؤنث کی طرف جو قریب ہے مؤنث، تو اس مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ مقرر ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ دیکھیں ہادانی اس طرح لکھیں اگر تو، اور اسی طریقے سے اعرابی اعتبار سے ہادینی بھی آتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو یہ جیسے ہادانی کا لفظ ہے، یہ قریب میں اگر کوئی دو مرد ہیں، دو مذکر ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ مقرر ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ہادی ہے نا، ہادی یہ مؤنث کے لیے تھا، واحد مؤنث کے لیے، اس قریب میں جو مؤنث ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو قریب میں اگر دو مؤنث ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دوستو یہ دیکھیے ہا تانی آتا ہے، ہا کے اضافے کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اگر قریب میں دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث پائے جاتے ہیں اور قریب ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اسی صورت میں یہ مکمل لفظ ہے ہا اولائی کا، یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے ہاذا مطلب یہ ایک مرد جو قریب ہے، ہادی یہ ایک عورت جو قریب ہے، کوئی ایک مؤنث، ہاذانی یہ دو مرد دو مذکر جو قریب ہیں، ہاتانی دو مؤنث جو قریب ہیں، ہا اولائی یہ سب مذکر ہوں یا مؤنث جو قریب ہیں، دو سے زیادہ ہیں۔ تو اس طرح دوستو یہ کل جو 5 الفاظ ہیں، تو یہ 5 اسماء ہیں، یہ سب کے سب قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ قریب کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو تو ان الفاظ کو استعمال کیا جائے گا۔ دوستو اس سے ہٹ کے کل کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ تھا ہا کا اضافہ، ہا کو لاحق کر کے، ہا کو جوڑ کر زا کے ساتھ یا زانی کے ساتھ، پھر اولائی کے ساتھ، تو ہا کو جوڑ کر اس طرح بنایا جانا۔ دوسرا ایک پہلو آپ کے سامنے یہ رکھا گیا تھا کہ دیکھیے کبھی کبھی وہ ہا شروع میں جوڑنے کے بجائے ہوگا وہی اس میں اشارہ زا، لیکن اس کے بعد کسی کو جوڑا جاتا ہے۔ زا یہاں تھا تو اس سے پہلے ہا کو جوڑا گیا تو وہ مقرر ہو گیا قریب کی طرف اشارہ کرنے والا، کیا جانے والا، اور زا جب ہے وہی زا تو اس کے آخر میں کسی کو جوڑا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں دیکھیں ذالکا، تو یہ پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں زا رکھیں اور یہ استعمال کریں ذاکا، تو ذالکا ہے، ذاکا ہے، ذانکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ تانی یہاں تھا تو یہ ہا پہلے لایا گیا تو ہا تانی ہوا تھا، قریب میں دو مؤنث ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ مگر اگر یہ ہا نہ جوڑیں اور حرف خطاب جو ہوتا ہے نا، کل بتایا گیا حرف خطاب کا، تو اس کو اگر بعد میں جوڑ کے لائیں تو تانی کے بجائے وہ ہو جائے گا تانی کا۔ پھر یہاں پہ دیکھیں دوستو اولائی جو اس میں اشارہ ہے،
اصل اس میں اشارہ تو پہلے اس کے ساتھ ہا جوڑا گیا ہے حرف تنبیہ، ہائے تنبیہ، تو اب یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو سے زیادہ اگر وہ مذکر مؤنث ہوں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، یہ طے ہو گیا۔ لیکن دوستو اگر بعد میں کا یعنی حرف خطاب کا اضافہ کر کے بولا جائے تو وہ ہو جاتا ہے اولا، یہ دیکھیے اولائی کا، تو اولائی کے بعد کا آیا۔ تو جہاں کہیں بھی حرف خطاب بعد میں لا کر جوڑ دیا جا رہا ہے زا، زینی، تا، تینی اور اولائی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں یہ سارے کے سارے الفاظ جن کے آخر میں حرف خطاب کو جوڑ دیا جا رہا ہے تو یہ سب کے سب دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں اور طے ہیں، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ سب کے سب ہیں۔ جیسے دوستو یہ دیکھیے ذالکا ہے، داکا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم دور کی طرف وہ تثنیہ مذکر ہے وہ تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ذالکا، وہ دو مرد، یہ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد جو دور ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مرد جو دور ہیں، دو ہیں، تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مستقل ایک لفظ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو پھر یہ دیکھیے تل کا ہو گیا، یہ تل کا، تو یہ دور کی طرف اگر کوئی مؤنث ہے، دور ہے، قریب میں نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بات کرنا ہے تو اسی صورت میں تل کا مقرر ہے واحد مؤنث کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اگر دور دو مؤنث ہیں، قریب میں نہیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے بات کرنا ہو تو تانکا ہے۔ پھر اگر دور دو سے زیادہ مؤنث ہیں تو ایسی صورت میں یہ لفظ مقرر ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، دونوں میں مشترک یہ لفظ ہے۔ بہرحال دوستو یہ جو اسماء اشارہ ہیں، اسماء اشارہ دو طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، قریب کے لیے، دور کے لیے۔ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہا لگا دیا جاتا ہے، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حرف خطاب ان کے آخر میں لگایا جاتا ہے، تو اس طرح دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ اس میں اشارہ قریبہ کا، اسماء اشارہ قریبہ ہیں، قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مقرر ہے۔ پھر یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کے اندر حرف خطاب کا لگایا گیا ہے بعد میں، تو یہ سب کے سب اسماء اشارات بعیدہ، اشارہ بعیدہ، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس طرح یہ اشارے کے لیے ایک شکل بنا دی گئی ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک دوسرا امر ہے، ایک دوسری بات ہے، وہ انتہائی اہم ہے دوستو، اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ضمیر کے سلسلے میں بہت طول طویل اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، کسی طالب علم کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، اور آنا فطری بات ہے کہ بظاہر بعض جگہ ضمیر اور اسماء اشارہ میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، فرق تو نہیں دکھتا۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو میں یہاں ایک ضمیر لکھ رہا ہوں، دیکھیے یہ ہے ہوا، یہ جو ہوا ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ میں لکھ رہا ہوں ذالکا، یہ دیکھیے ذالکا، تو یہ جو ذالکا ہے اس کا ترجمہ ہے، یہ بھی ہے وہ، ترجمہ دونوں کا سیم ہے، ہوا کا ترجمہ بھی وہ ہے، ذالکا کا ترجمہ بھی وہ ہے، نفس ترجمہ میں اس جگہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ ضمیر اور اسماء اس میں اشارہ میں فرق کیا ہے؟ تو دوستو اس فرق کو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دوستو یہ جو ضمیر ہوتی ہے جس کے اندر بھی وہ کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا ہے تو اس کے اندر وہ کا ترجمہ ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے اس میں اشارہ جو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ذالکا ہے تو اس کے اندر بھی وہ کا ترجمہ ہے، یا ہذا ہے تو اس کے اندر یہ کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں ضمیر اور اس میں اشارہ، بعض جگہ یہ بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں ترجمے کے حساب سے، تو پھر ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا پایا جا رہا ہے، فرق کیا ہوتا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے میں یہاں پر کچھ لکھ رہا ہوں۔ دوستو دیکھیے اس میں اشارہ جو ہوتا ہے، اس میں اشارہ میں اصل میں اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ کرنے کے لیے وہ لفظ مقرر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو اشارہ ہے نا، اشارہ میں جو لکھ رہا ہوں یہاں پہ دیکھیے اشارہ، بھئی اشارہ یعنی اشارہ کرنا وہ دو قسم کا ہوتا ہے، بھئی ایک ہوتا ہے اشارہ حسیہ،
یہ دیکھیے دوستو حسیہ، ایک ہے اشارہ حسیہ، دوسرا ہوتا ہے اشارہ ذہنیہ. یہ ہے اشارہ ذہنیہ. اس طرح کا دونوں میں فرق ہوتا ہے. ضمیر جو ہوتی ہے دراصل دیکھا جائے تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے. پھر یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، اشارے کے لیے مقرر ہے. تو اشارے میں فرق ہوتا ہے، اشارے میں فرق ہوتا ہے. اتنا آج کی کلاس میں اتنا ہم کو یاد رکھنا ہے دوستو کہ یہ جو اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ، اس کے اندر اشارہ حسیہ پایا جاتا ہے. دوسرا جو ضمیر ہوتا ہے نا، جیسے ہوا کی ضمیر ہے تو اس کا ترجمہ بھی وہ ہے، وہ کہہ کر ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تو اشارہ کیا جا رہا وہ. تو لہذا یہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کے اندر بھی اشارہ ہوتا ہے، لیکن وہ اشارہ ذہنیہ کہلایا جاتا ہے. تو یہ ایک ہے اشارہ حسیہ، دوسرا اشارہ ہے اشارہ ذہنیہ. یہ جو اسماء اشارات ہوتے ہیں تو یہ سب کے سب بھائی اشارہ حسیہ رکھنے والے ہیں. پھر وہ جو ضمائر جو ہوتے ہیں نا، ضمائر ہوا، ہما، ہم وغیرہ، جن کے اندر وہ کا ترجمہ، وہ دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ اشارہ ذہنیہ رکھنے والے ہوتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم لوگ اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک اشارہ حسیہ ہوتا ہے، ایک اشارہ ذہنیہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاس میں اشارہ حسیہ اور ذہنیہ سے ہی گفتگو کا آغاز ہوگا. ہم یہیں پر اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کلاس کے اندر برکت عطا فرمائے، ہم سب کو علم کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.